نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أيضا قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. جناب صدر مہمانان ذی وقار محترم اساتذہ کرام عزیز طلبہ اور میرے ہم بس کے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسمیات کی تبدیلی اور ان کے اثرات اس صورت کے موضوع پر اپنے لبکشائی کا آغاز ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں. تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے، تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے، تو اگر بیمار پڑ جائے تو آویلا نہ کر. میں بتاتا ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول، جس ہوا میں سانس لیتے ہو اسے میلا کر. صدر ترتیب، تناسب اور توازن اس کائنات کا حسن ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی بقا و سلامتی کی ضمانت بھی ہے. خالق انسان نے پھول کے پتوں سے ڈالا زوروں تک اور مٹی کے دموں سے کہکشاؤں تک ہر چیز میں تناسب اور توازن کا ایک عجیب فعل قائم کیا ہے. جیسے قرآن نے والسماء رفعها ووضع الميزان، اور ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور اس میں توازن قائم کیا. ساتھ ہی کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم اس قانونی توازن میں بگاڑ پیدا مت کرو. جناب صدر آج حضرت انسان نے وہی کچھ کیا جس سے منع کیا گیا تھا. اپنی انا کی تسکین اور اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے نظام فطرت کو بگاڑ کر رکھ دیا اور یوں پورا ہیومن سپورٹ سسٹم تباہ کر ڈالا. اس کے باعث فضا خطرناک تحریری ہو چکی ہے. دنیا موسمی تبدیلیوں کے زندے ہے. سمندری مخلوقات کی زندگی خطرے میں ہے. بے شمار مخلوقات کی رزق معدوم اور حیاتیت کی تنوع کا خاتمہ ہو رہا ہے. شمالی اور پہاڑی علاقوں میں برف کی زندگی پکڑ رہا ہے. یہ حیاتیت کے لیے سوالیہ نشان بن گئی ہے. شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، خاک دا پر قہر ہے آلودگی، خاک دا پر قہر ہے آلودگی، ان سجا پر زہر ہے آلودگی، اس سے بچنا معجزے سے کم نہیں، موت کی ایک لہر ہے آلودگی. جناب صدر بیٹھی ہوئی انسانی سرگرمیاں، صنعتی انقلاب، گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں مسلسل اضافہ، تیل، کوئلے اور گیسوں کا بے تحاشا استعمال، فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا خطرناک قد اضافہ، کارخانوں اور گاڑیوں کا دھواں پوری ایکو سسٹم کی خرابی موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے. جناب صدر بحر بھر میں اس عالمگیر فساد کا ذمہ دار انسان خود ہے، جس کا ذکر قرآن نے 1400 سال پہلے کچھ اس طرح بیان کیا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی وطنے میں سارا بگاڑ انسانوں ہی کا پیدا کرنا ہے. بقول شاعر جنگل جنگل آگ لگی ہے، دریا دریا پانی ہے، جنگل جنگل آگ لگی ہے، دریا دریا پانی ہے، نگڑی نگڑی تا نہیں لوگ بہت گھبرائے ہیں. جناب صدر اقوام متحدہ کے موسمیاتی ادارے WMO نے دنیا بھر کے ممالک کو وارننگ دی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو زمینی اور سمندری درجات میں اضافہ، ساری حد سے زیادہ بارشوں، سیلابوں اور طوفان، انسانی صحت کے مسائل، وبائی
فرمایا ہے، خاک ہو جائے گی زمین ایک دن کارخانوں کی مہربانی ہے، خاک ہو جائے گی زمین ایک دن کارخانوں کی مہربانی ہے، آب ہوا ہوئی ہے زندگی چند دنوں کی مہربانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج موسمیاتی تبدیلی کا یہ مسئلہ جنگی عقید، عالمی وبا اور معاشی بحران سے زیادہ خطرناک صورت اختیار کر دیا ہے۔ آج ضرورت یہ سمجھیے کہ افراد، معاشرہ اور حکومت سب مل کر اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے کہ گرام میں اضافہ، سبق کے لیے ٹرانسپورٹ یا سائیکل کا استعمال اور سادہ طرزی زندگی اختیار کی جائے۔ عزیز طلبہ، آئیے عہد کریں کہ اس جہاد میں ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ ان اشعار پر مجھے اجازت دیجیے کہ جو قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جو قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہے گا رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی خاک پر میڈیا کو رگڑنے دو، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، والسلام۔